الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم. گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، اسٹیج پر موجود زعماء، علماء، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، پنڈال میں موجود خیر پور فیض آباد کے غیرت مند باوفا دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، آج کی یہ بہت خوبصورت محفل جو حمد و نعت کے عنوان سے انعقاد پذیر ہوئی، مختلف شعراء نے بہت خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے حمد و نعت اور نظم کو پیش کیا. خطیب اسلام، مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبدالجبار حیدری صاحب نے خوبصورت خطاب بھی آپ کے سامنے کر لیا. وقت بہت گزر چکا، چھوٹی راتیں ہیں، 2 بجنے کو ہیں. آپ کو اور جلسے کی انتظامیہ کو بہت شاباش، مبارکباد، قابل تحسین اور قابل فخر. اللہ تعالیٰ ان کے جذبوں کو، ولولوں کو قبول فرمائے. بھائی حمزہ، بھائی جان زیب، ان کی پوری ٹیم اور رفقا مبارکباد کے مستحق ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ایک بات ان کی خدمت عالیہ میں گزارش ہے کہ اگر جلسے کو عصر کے بعد شروع کرو اور رات 10 بجے ختم کرو تو کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ. اور اگر آپ کہتے ہیں اس سے بھی لمبا ہو تو چلو 11 بج جائے، 12 بج جائے، لیکن 2 بجے جلسہ ختم کرنا تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ صبح لوگوں نے، کسی نے ڈیوٹی میں، کسی نے مدرسے میں، کسی نے مکتب میں، کسی نے کاروبار میں، کسی نے دکان میں، کسی نے بازار میں اپنا کاروبار بھی کرنا ہے، وہ بھی متاثر نہ ہو
اور عام طبقہ جو ہے وہ بھی بات کو سن سکے. اس وقت جو شہری طبقہ ہے یقیناً وہ ضرور واپس اپنے گھروں کو تشریف لے گیا ہوگا تاکہ وہ آرام کرنے اور صبح جاگے. اگر یہ سلسلہ محدود ہو جائے گا تو بہت اچھا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. میرے ذہن میں ایک تجویز تھی, میں نے کہا تجویز سامنے رکھ لو, کوئی بات نہیں. اس وقت بعضوں کو تجویز اچھی نہیں لگے گی, ایک وقت آئے گا انہیں میری بات اچھی لگے گی اور وہ ضرور اس پر عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس محبت کو, جو لوگ ابھی تک تشریف فرمائے یقیناً وہ قابل رشک اور قابل فخر ہے. اللہ تعالیٰ ان کے جذبے اور ولولے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, لیکن ان کا زیادہ امتحان بھی نہیں لینا چاہیے, مجھے بھی نہیں لینا چاہیے. اور مختصر وقت میں انہیں بھی اپنی کچھ معروضات سنا کے جو ہے وہ فارغ کر دینا چاہیے تاکہ جو وقت بچ گیا ہے اس میں جا کر وہ آرام کر سکے. اور ایک بات اپنے ذہنوں میں ضرور رکھیں اور یقیناً رکھیں کہ جلسہ ساری رات سنیں, سارا دن سنیں, پورا ہفتہ سنیں, لیکن نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. اگر رات کو بہت اچھا جلسہ سنا اور بہت اچھی نعتیں سنی اور پڑھی اور فجر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی تو آپ کی اس عبادت کا میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. اس لیے دین کا کام کرنا اور پھر نماز کو چھوڑ دینا یہ دونوں عمل ایک ساتھ نہیں چلتے. دین ہے ہی وہ سب سے پیاری چیز. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو تحفے میں دی وہ نماز ہے. اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی ساری چیزیں زمین پر ملی اور جب نماز کی باری آئی تو حبیب کبریا کو آسمانوں پہ بلایا اور آسمانوں پہ بلا کر خود ملاقات کی اور بغیر جبرائیل کے واسطے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جیسی عبادت کا تحفہ دیا کہ یہ امت کے لیے تحفہ ہے. اتنی اہم چیز ہے کہ میدان جنگ میں مجاہد لڑ رہا ہوتا ہے اور دشمن آمنے سامنے ہوتا ہے تو ایک قافلہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور ایک قافلہ مقابلہ کر رہا ہوتا ہے, پھر دوسرا قافلہ نماز میں شریک ہوتا ہے اور یہ جہاد کے میدان پہ کھڑا ہوتا ہے, پھر یہ نماز میں آتا ہے تو دوسرا میدان جہاد میں کھڑا ہوتا ہے. یعنی اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. اور آدمی کس قدر بیمار ہوتا ہے تو کتنی چیزیں چھوٹ جاتی ہیں, لیکن نماز اس وقت تک جب تک ہوش کی حالت میں اسے معاف نہیں ہے. اگر وہ کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو جناب بیٹھ کے پڑھ لے, اور اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے, اور اگر لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے پڑھ لے. لیکن نماز کی معافی کی بات پھر بھی نہیں آئی ہے. اس لیے میں غور کرنا چاہیے کہ دین کی خدمت کے لیے ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آج دنیا میں صحابہ کرام کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے اور لوگ صحابہ کرام کی عزت اور عظمت کی بات کر رہے ہیں. آج بھی صحابہ کا تذکرہ زندہ ہے اور قیامت تک صحابہ کا تذکرہ زندہ رہے گا, اور قیامت والے دن بھی صحابہ کی شان نرالی ہوگی, جدا ہوگی, مختلف ہوگی, منفرد ہوگی, سب سے نمایاں ہوگی. ان کا مقام بھی کچھ ہوگا, ان کی ذات بھی کچھ اور ہوگی, ان پر انعامات بھی کچھ اور ہوں گے, ان پر کرم اور فضل کی بارش بھی کچھ اور ہوگی. وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوں گے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو وہ اہمیت حاصل ہے جو کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے نبیوں, رسولوں اور پیغمبروں کے دوستوں کو وہ حیثیت اور اہمیت حاصل نہیں ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حاصل ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ صحابہ کرام کتنی اہمیت کے حامل ہیں جس پر جان دینے والے آج 1400 سالوں کے بعد بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں اور دنیا کی ساری طاقتیں اور قوتیں انہیں جھکا نہیں سکی, اور وہ آج بھی بشم صحابہ پر کھڑے ہیں. کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ صحابہ کرام کے پروانے دنیا کے
کسی ظلم و ستم کے سامنے جھکتے نہیں ہیں. کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ صحابہ کرام کا تذکرہ آج بھی دلوں کو زندہ کر دیتا ہے, دماغ کو تازہ کر دیتا ہے, وجود کو منور کر دیتا ہے, ایک نئی روح پیدا کر دیتا ہے, ایک نیا جذبہ پیدا کر دیتا ہے. کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آج بھی جب صحابہ کی سوچ دل و دماغ میں آتی ہے تو جسم میں جوانی جیسی ایک تڑپ پیدا ہو جاتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج بھی صحابہ کے تذکرے کرتے ہوئے روح میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے, اور صحابہ کرام کے نام لیواؤں کو آج بھی دنیا عزت دیتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کا نام لے کر ان کی عزتوں پر کام کرنے والوں کو آج بھی معاشرہ عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, اور دنیا میں اس کا نام بلند و بالا ہوتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے, حدیث میں بھی موجود ہے, روایات میں بھی موجود ہے, زمانوں میں بھی موجود ہے, مکانوں میں بھی موجود ہے, مکینوں میں بھی موجود ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کے نام لینے سے آج بھی دلوں میں ایک عجیب سا سرور اور محبت پیدا ہوتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج بھی صحابہ کے نام کی عزت اور عفت پر آگے بڑھنے سے میرا رب خوش ہوتا ہے, میرا رب راضی ہوتا ہے, میرا رب محبت کرتا ہے, میرا رب اس سے چاہت کرتا ہے جو صحابہ سے محبت کرتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج بھی صحابہ کا نام لینے سے اور ان کا دفاع کرنے سے حضور خوش ہوتے ہیں, حضور کی روح خوش ہوتی ہے, روزہ مبارکہ میں اس کے تذکرے ہوتے ہیں جو صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کے نام لینے کی وجہ سے بندے کا اپنا فقار کا بلند ہوتا ہے, اعمال بھی بلند ہوتے ہیں, اہمیت بھی نصیب ہوتی ہے؟ کہ آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ آج بھی صحابہ کرام کے تذکرے کرنے سے بہت سے مرحلے بلند ہوتے ہیں اور بہت سارے مرحلے کھلتے چلے جاتے ہیں جو بڑے بڑے مراقبوں سے نہیں کھل سکتے, وہ صحابہ کے تذکروں سے کھلتے ہیں. اسی لیے کسی بزرگ سے کسی مرید نے کہا تھا, مولانا صاحب میرے پاس وقت نہیں ہوتا میں مراقبے کر سکوں, لمبے لمبے ذکر کر سکوں, کوئی آسان سا فارمولہ بتائیے. بزرگ سے جواب میں کہا, اگر تیرے پاس مراقبوں کا لمبا وقت نہیں ہے اور ذکر کرنے کا بہت وقت نہیں ہے تو 10 منٹ میں ابو بکر صدیق کی عظمت بیان کر دیا کر, تیرے مراحل خود بخود بلندی کی طرف چلتے جائیں گے. کہ آپ جانتے ہیں کہ آج بھی صحابہ کے تذکرے سے ایک نور پیدا ہوتا ہے, ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے, ایک سکون پیدا ہوتا ہے, ایک سرور پیدا ہوتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دفاع سے قرآن کا دفاع ہوتا ہے, صحابہ کے دفاع سے نماز کا دفاع ہوتا ہے, صحابہ کے دفاع سے کلمہ کا دفاع ہوتا ہے؟ کیا آپ کے علم ہے کہ صحابہ کی عزت سے مرنے والوں کے چہروں پہ جناب روشنی آتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج بھی صحابہ کی عزت پہ کٹ جانے والوں کے وجودوں سے خوشبو آتی ہے؟ کیا آپ کے علم ہے کہ آج بھی جنہوں نے صحابہ کے نام پہ جانیں دی ہے ان کا وجود نہیں, ان کا جسم نہیں, ان کی قبر نہیں, ان کو رکھا ہوا رومال جس سے آج بھی ان کا خون لگا ہوا ہے اس میں خوشبو آتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں صحابہ کی عزت پہ مرنے والے جب قبروں میں جاتے ہیں تو قبروں کے اندر سے خوشبو بہہ جاتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کی عزتوں کے کام کرنے والوں کو مہینوں میں آقا کی زیارت آج بھی ہوتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان صحابہ کے دفاع کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے؟ اگر آپ یہ سب جانتے ہیں تو پھر یہ جاننے کی کوشش کرو یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے, کس وجہ سے ہوتا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ صحابہ کی عظمت اتنی بلند کیوں ہے, اتنی اعلیٰ کیوں ہے, اتنی عرفہ کیوں ہے, اتنی کامل کیوں ہے, اتنی اکبر کیوں ہے, آج تک موجود کیوں ہے, قیامت تک رہے گی کیوں, قرآن میں چمکتی کیوں ہے, قرآن میں بولتی کیوں ہے, قرآن میں آئی کیوں ہے, قرآن میں سمجھائی کیوں گئی ہے, حدیث ان کی عظمت پہ کیوں بولتی ہے؟ فقہاء, علماء, محدثین, مفسرین, مقررین, خطباء, علماء سب کی زمانوں میں آج بھی صحابہ کے تذکرے کیوں ہے؟ وجہ کو تلاش کرو. اگر وجہ تلاش کرتے ہو تو بہت ساری وجوہات کے بعد ایک وجہ یہ ملے گی, انہوں نے نبی کے
صرف نعرے نہیں لگائے حضور کی صرف بات نہیں کی، حضور کی بات پر صرف گھوڑے نہیں بلکہ نبی کی ہر ادا کو اپناتے بھی چلے گئے، بناتے بھی چلے گئے، سناتے بھی چلے گئے، پوری بھی کرتے چلے گئے۔ جو حضور نے کہا وہی پورا کر دیا۔ اگر کہا مدینہ میں لڑنا ہے تو مدینے میں تیار، اگر کہا باہر لڑنا ہے تو باہر لڑنے کو تیار، اگر کہا شہر چھوڑنا ہے تو شہر چھوڑنے کو تیار، اگر کہا قصبہ چھوڑنا ہے تو قصبہ چھوڑنے کو تیار۔ یہاں تک کہ بیوی چھڑوائی تو بیوی چھوڑ دی، بچے چھڑوائے تو بچے چھوڑ دیے، خاندان چھڑوایا تو خاندان چھوڑ دیا، قوم چھڑوائی تو قوم چھوڑ دی، بابا اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوا گھر چھڑوایا تو گھر چھوڑ دیا، نسلیں چھڑوائی تو نسلیں چھوڑ دی۔ ماں باپ سے کہا منہ پھیر لو تو منہ پھیر لیا، مکہ جیسی دھرتی چھوڑنی پڑی، چھوڑ دی، بیت اللہ جیسا علاقہ چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، پہاڑوں پہ جانا پڑا، پہاڑوں پہ چلے گئے، سمندروں پہ جانا پڑا، سمندروں پہ چلے گئے، دریاؤں پہ جانا پڑا، دریاؤں پہ چلے گئے، شہروں پہ جانا پڑا، شہروں پہ چلے گئے، یہاں تک کہ ہاتھوں میں تلواریں نہیں ہیں اور سامنے دشمن کھڑا ہے اور دشمن کے ہاتھوں میں تلواریں بھی ہیں، قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اونٹ بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں، ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلواریں بھی ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہاتھوں میں ٹیلیاں ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، مگر فرمان رسول ہے تو چل پڑے۔ اگر 313 تھے تو ہزاروں سے مقابلہ کر لیا، اگر ہزاروں سے تو کئی ہزاروں سے مقابلہ کر لیا، اگر کمزور تھے تو طاقتوروں سے ٹکرا گئے، اگر بھوکے سے تو پیٹ بھروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیا، اگر زمین پر بیٹھتے تھے تو بیل والوں سے الجھ پڑے، اگر غریب تھے تو امیروں سے پکا لے لیا، اگر طاقت میں پڑے تھے تو طاقت کے بڑوں میں پاؤں میں زنجیریں ڈال دی، اگر عمر میں چھوٹے تھے تو ابو جہل جیسے کو گھوڑے سے گرا دیا، اگر اوپر نہیں پہنچ سکتے تھے تو گھوڑے کے پاؤں کاٹ ڈالے اور ابو جہل کو گرا کر اگر اس تک نہیں پہنچ سکتے تھے تو صرف چھاتی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، تلوار اگر اٹھا نہیں سکتے تھے تو تلوار کو لٹنا کر چلے گئے، اور اگر کھانے کو کچھ نہیں تھا تو پرواہ نہیں کی، اور اگر بھوک لگی تھی تو پیٹ پر پتھر باندھ لیے، اور اگر دشمن مقابلے میں آیا، بیٹا بھی آیا تو پرواہ نہیں کی، باپ بھی آیا تو پرواہ نہیں کی۔ بابا سمجھو خوبی ان کی تھی کہ حضور کی وجہ سے کسی کو خاطر میں نہیں لائے، جو خدا نے کہا یا جو مصطفیٰ نے کہا وہ کر کے دکھایا، صرف نعرہ نہیں لگایا، عمل کر کے دکھایا، دین پر چڑھ کر دکھایا، سجدے میں گر کے دکھایا، قیام میں آ کے دکھایا، رکوع میں آ کے دکھایا، سجدے میں آ کے دکھایا۔ یوں خدا نے نہیں کہا، رکوع یوں نہیں کہا، سجدہ یوں نہیں کہا، یبتغون فضلا من اللہ یوں نہیں کہا، رضوانہ یوں نہیں کہا، الشجاع علی الکفار یوں ہی نہیں کہہ دیا، بے کرے اسم و ہمت ایسے ہی کلام نہیں دیا، رحماء بینہم پیار کا موسم، پیار کا پھل، پیار کی بات، پیار کا عنوان، پیار کی محبت یوں ہی نہیں دے دی۔ اور بابا ان کی عظمت کو یوں ہی مومنون نہیں کہہ دیا، ایسے ہی مفلحون نہیں کہہ دیا، ایسے ہی مومنون حقا نہیں کہہ دیا، ان کے لیے لہم مغفرۃ و رزق کریم کے تغمے یوں ہی نہیں دے دیے، ان کی عظمت کو قرآن کا دوبالا یوں ہی نہیں دیا، اولئک هم المفلحون یوں ہی نہیں کہہ دیا، آمنوا وعملوا الصالحات یوں ہی نہیں کہہ دیا، ایمان کا تغمہ یوں ہی نہیں سجا دیا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان ان کے دلوں میں ایمان یوں ہی رکھ دیا، وزینہ فی قلوبکم اسے مزین کر کے ان کے دلوں میں ایسا ہی نہیں رکھ لیا، انہوں نے بات کی انتہا کر دی، فرما برداری کی انتہا کر دی، محبت کی انتہا کر دی، عشق کی انتہا کر دی۔ بابا یا تو تلواروں کے سائے میں بھی سر خدا کے سامنے جھکاتے تھے، آزانوں کی آوازوں پہ مسجد کی طرف دوڑ جاتے تھے، کفر سامنے آتا، ان میں حرارت پیدا ہو جاتی تھی، یہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے، یہ سمندروں میں چلے گئے، یہ دریاؤں میں چلے گئے، یہ فضاؤں میں چلے گئے، انہوں نے روح کو شکست دے دی، انہوں نے فارس کو شکست دے دی، انہوں نے دنیا کو فتح کیا، انہوں نے عالم دنیا کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا کر رکھ دیا۔
دیا، یہود و نصارہ کے پر پچے اڑا دیے، روم جیسی حکومت کو دن میں تارے دکھا دیے، انہوں نے عرب و عجم کو آپس میں ملا دیا، یہ مکہ اور مدینہ سے چلے تو قندھار تک آگئے، کابل تک آگئے، پشاور تک آگئے، سکہ تک آگئے، روڑی تک آگئے، یہ جہانوں میں چھا گئے، یہ مکانوں میں چھا گئے، یہ کائنات میں چھا گئے، یہ سرے سرے میں چھا گئے، جہاں تک جا سکے وہی تک پہنچ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے صرف نعرہ نہیں لگایا، جو رسول نے کہا وہ پر گزرے، ہر بات کو مانا، اطاعت میں انتہا کر دی، عامل الصالحات کی ان سے بڑی تصویر کوئی نہیں ہے، شکر صبح کی ان سے بڑی تصویر کوئی نہیں ہے، قوت اور طاقت کا ان سے بڑا پہاڑ کوئی نہیں ہے، صبر و صبر کے مقابلے ان سے زیادہ کیے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ رسول کے شاگرد تھے، یہ حضور کے پیارے تھے، یہ حضور کے ساتھی تھے، یہ نبی کے ساتھ رہے تھے، یہ حضور کے ساتھ رہے تھے، انہوں نے عبادت وہاں سے سیکھی تھی، نماز وہاں سے سیکھی تھی، حلاوت وہاں سے سیکھی تھی، عشق وہاں سے سیکھا تھا۔ اور فیض آباد والو اگر فیض کی بات کرتے ہو تو فیض نے وہاں سے ملا تھا، روزے کے پاس سے ملا تھا، حضور کے جسم کے سر سے ملا تھا، فیض سے ملا تھا، کردار سے ملا تھا، گفتار سے ملا تھا، اخلاق سے ملا تھا۔ ان کے پاس فیض جمع کرنے کا برتن چھوٹا نہیں تھا، اس میں وسعت تھی، نبی کے سارے فیض کو سمیٹ لیا تھا۔ اور فیض آباد کے لوگوں اور خیرپور کے لوگوں انہوں نے خیر کے فیض کو یوں نہیں چھوڑا تھا، انہوں نے خیر کے پورے فیض کو اپنے وجود میں نافذ کر کے یہ مکہ اور مدینہ میں نہیں بیٹھ گئے تھے، یہ عالم میں چھا گئے تھے، تب بھی تو خیرپور میں خیر آیا ہے اور فیض آباد میں فیض آیا ہے۔ آپ کے نعروں کا جواب مجھے کہہ رہے ہیں مولانا صاحب بس کرو، آپ کے نعروں کا جواب مجھے کہہ رہے ہیں مولانا صاحب بس کرو، آپ سب سے اس اکیلے کی آواز زیادہ تھی، کہو سبحان اللہ۔ مجبور بھی کسی کو نہیں کرنا چاہیے، پریشان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو تو صحیح صحابہ کا نام آج تک لوگ کیوں لیتے ہیں، خوبی کیا ہے؟ ہر خوبی میں انہوں نے صرف نعرہ نہیں لگایا، انہوں نے کام کر دکھایا۔ کرو گے کام، ہاتھ اٹھاؤ، کرو گے محنت، بتاؤ گے بات، دنیا تک پیغام جائے گا۔ جلسے میں ہو، میں کئی سالوں سے آ رہا ہوں، لیڈ بھی آپ بہت کرتے ہیں، جلسہ بھی بہت اچھا کرتے ہیں، فورس بھی آپ کی بہت اچھی ہے، اس کا نام بھی بہت اچھا ہے، علی معاویہ بھائی نام بھی بہت اچھا ہے۔ ہم محبت کا پیغام دیتے ہیں، بھائی بھائی کی بات ہمارے آتی ہے، وہاں تو صرف نائی نائی کی بات ہوتی ہے، بھائی بھائی کی بات صرف ہمارے ہیں، ان کے یہاں تو نائی نائی کی بات ہے، یہ نائی وہ نائی وہ نائی یہ نائی یہ نائی وہ نائی، ہمارے کہتے ہیں مسلمان سب بھائی 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 بھائی، یہ ہم کہتے ہیں۔ ہم محبت کا درس دیتے ہیں، ہم محبت کی بات بتاتے ہیں، ہم محبت کا درس کیوں دیتے ہیں، ہم محبت کی بات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ صحابہ نے کیا سکھائی ہے، کیا سکھائی ہے؟ محبت سکھائی ہے۔ اس لیے عمل کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، آئندہ سال آپ نے عزم کرنا ہے، جتنے آدمی جتنے بندے آج اس اجتماع میں شریک ہوئے، ہر آدمی 5 بندے اور تیار کرے گا، جو کریں گے بات کھڑا کریں، ٹھیک ہے؟ کل آپ نے ہر بندے نے 5 بندوں کو دعوت دینی ہے، جی کون دیں گے؟
ہاتھ کھڑا کریں. اور آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ بولنا صاحب میں ایک بات ذرا ان کا امتحان لو. آپ میں سے کتنے اچھے لوگ ہیں, یہ جماعت کے اتنے وفادار ہیں, یہ جماعت کے اتنے مخلص ہیں, ان کا نظریے کے ساتھ اتنی محبت ہے. ان کی مسجد میں اذان ہوئی تھی, بیٹھو بیٹھو بیٹھو, ان کی مسجد میں اذان ہوئی تھی, نماز کا وقت تھا, مگر یہ ادھر آ گئے کہ انہوں نے جلسہ سننا ہے. ہاتھ اٹھائیں جو لوگ جلدی جلدی سے نماز چھوڑ کے یہاں ہیں. وہ دیکھو وہ دیکھو کتنے نماز چھوڑ کے یہاں گئے جلدی جلدی, چونکہ جماعت کا کام تک کرنا ضروری تھا تو سارے ماشاءاللہ آگئے. کہو صبح سارے فجر میں جاؤ گے تم اٹھو گے نہیں جب تک میں تمہارے ایمان کو تازہ نہ کروں. ذرا محبت میں آؤ, ہاتھ اٹھاؤ, مکہ بناؤ, نعرہ لگاؤ صحابہ 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 صحابہ. یوں نہیں, ہر آدمی دل کا زور لگائے, ہاتھ کو بلند کرے, قوت سے کہے صحابہ 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 صحابہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد النبی الامین و آلہ وصحبہ اجمعین. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر. کاش سنا قبول منظور فرما, کبھی کوتاہی کو معاف فرما, تو اپنا رحم کرو اور فضل فرما, عافیت ایمان سے ہم کی نصیب فرما, تمام شرف و محفوظ فرما.